السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حج کی فضیلت کے بارے میں آپ ساتھیوں کو بتائیں گے، اور جس طرح آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم یہ سلسلہ جو ہے کتاب الحج بلوغ المرام سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے پیغمبر کون سے اعمال جو ہیں وہ افضل ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو مقبول حج ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ عمل ہے یعنی حج مقبول، یعنی مبرور حج۔ اور مبرور حج یا مقبول حج کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ کہ ایسا حج جو سنت کے مطابق ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، اور حج کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہو گناہوں سے نیکیوں کی طرف، تو وہ مقبول حج ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو بخاری اور مسند احمد اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، یعنی خالصتاً اس کی نیت اللہ کی رضا تھی، فلم یرفث ولم یفسق، یہ رفث کا لفظ جو ہے وہ شہوات کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ شہوات کی گفتگو ہو یا عمل ہو، کسی قسم کی بھی شہوت کے، چاہے وہ الفاظ، حرکات یا کوئی اور چیز ہو۔ ولم یفسق، یفسق کا لفظ، فسق کا لفظ جو ہے وہ گناہوں کی طرف استعمال ہوتا ہے، گناہوں کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج کے بعد ایسے پلٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے یعنی اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بحث ہوتی ہے کہ کیا اس کے کبیرہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صغیرہ کے ساتھ؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد نیکی ہے حج جس کے ساتھ چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ بڑے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ حج مبرور ہو، حج مقبول ہو۔ جس طرح ہم نے آپ کو حج مقبول کی تعریف میں بتایا۔ آگے ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ایک مسلمان کے،
وہ کفارہ ہوتا ہے ایک عمرہ دوسرا کے درمیان سے دوسرے عمرے کے درمیان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک مسلمان جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو وہ کفارہ ہوتا ہے درمیان میں کیے ہوئے گناہوں کا، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ حج مبرور وہی ہے کہ جب ایک مسلمان خالص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جب وہ یہ کام کرتا ہے، حج مقبول ہو مبرور ہو، اور اس کی پہلے والی زندگی گناہوں سے وہ پلٹ کے نیکیوں کی طرف چلی گئی ہو، تو پھر اس کا حج مبرور ہوتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ بیعت کرنے لگے تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں بیعت کروں تو کیا میرے گزشتہ جو گناہ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے؟ اگر ایسا ہے کہ میرے گناہ ختم کر دیے جائیں جو میں نے پہلے کیے تب میں بیعت کرتا ہوں، وگرنہ میں بیعت نہیں کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کے لانے سے، کلمہ کے پڑھنے سے اور کلمے کی شہادت دینے سے ایک انسان کے گزشتہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہدم ختم کر دیے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو پھر اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ایک مسلمان جب ہجرت کرتا ہے، یعنی جو ہجرت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، دیار کفر سے دیار اسلام کی طرف جو ایک مسلمان ہجرت کرتا ہے، یہ ہجرت اس کی کفر سے اسلام کی طرف ہوتی ہے، تو یہ ہجرت بھی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو ہجرت بھی مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جو ہے وہ بھی اپنے گزشتہ سارے گناہوں کو، چھوٹے یا بڑے، وہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں علماء نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی روشنی میں کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج بھی وہ یہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے چھوٹے یا بڑے گناہوں کو۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان کا حج مبرور ہو، حج مقبول ہو۔ حج مقبول وہی ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور سنت کے مطابق کرے، اور چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے کرے، اور پھر اس کی زندگی گناہوں سے، حج کے بعد گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹے، تو سمجھے اس کا حج جو ہے حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک حج ہی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے مسلمان کے بڑے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ یہ ساری فضیلتیں حج اور عمرے کی ہیں، یعنی حج اور عمرے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک بندہ جب حج کرتا ہے تو اس کی جو ماقبل زندگی ہوتی ہے، جو اس کی ماضی کی زندگی ہوتی ہے، جو اس کی گزشتہ زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اگر مسلمان کا حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ کفارہ ہوتا ہے ان گناہوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔